جو محلے کی بڑی مسجد سے بھی بڑی تھی، وہاں غلام رسول کی نظر ایک مونچھ والے باروب شخص کی تصویر پر پڑی۔ وہ پہچان گیا، یہ تو وہی ہے جو مسجد کے ساتھ قبرستان کی جگہ پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ وہ حاجی صاحب کے کان سے جا لگا، ساری کہانی سرگوشی میں بیان فرمائی، جسے سن کر حاجی صاحب نے اسے استغفار پڑھنے کو کہا اور بولے، غلام رسول، میں نہیں مانتا، چودھری صاحب کے تو مربوں کے مربے ہیں، یہ 5 مرلے کو کیا جانے۔ محلے میں گندے نالے کے ساتھ جس زمین پر اب دھڑا دھڑ مکان بن رہے ہیں، وہ زمین چودھری جی کی تو ہے، آدھے ریٹ پر غریبوں کو دے دی۔ مسجدیں بنوائی ہیں، کئی مدرسے ان کے پیسوں سے چلتے ہیں۔ نہیں غلام رسول، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غلام رسول خاموش ہو گیا۔ جو حاجی صاحب نے کہا تھا وہ اس نے پہلے بھی دینو پہلوان سے سنا تھا، پر الجھن برقرار رہی۔ کوئی گھنٹے بعد چودھری جی بیٹھک میں آئے، خوشبو سے گویا نہا کر آئے تھے۔ غلام رسول کی پھر جنت کو خوشبو کو گما ہوا۔ پھر مولوی جی یاد آئے کہ غلام رسول، اللہ کی جنت کی ہر چیز ہمارے گمان سے بڑی ہے۔ اسے پھر خاموشی سے استغفار پڑھی۔ چودھری جی 15 منٹ کسی سے فون پر بات کرتے رہے۔ فون تھا کہ ایک کٹتا تھا، دوسرا آ جاتا۔ اب وہ کسی سے بات کرتے ہوئے 1,00,000 روپے مدرسے پہنچانے کی یقین دہانی کرا رہے تھے۔ غلام رسول کی الجھن برقراری سے تیزی سے ہٹنے لگی۔ 15 منٹ بعد چودھری جی فون سے فارغ ہوئے تو حاجی صاحب سے آنے کی وجہ پوچھی۔ حاجی صاحب نے تمام کہانی سنائی، مدد کے طالب ہوئے۔ چودھری جی نے سگریٹ سلگایا، پھر فون پر مصروف ہو گئے۔ اب تھانے دار آن لائن تھا۔ وہ اسپیکر اوپن کیے گفتگو کر رہے تھے۔ تھانے دار نے سب معلومات لے کر وہ حاجی صاحب سے گویا ہوئے۔ حاجی صاحب، بندہ تو خادم ہے آپ کا، پر سب سنا آپ نے۔ اب ایسے کیس میں ہاتھ ڈالیں گے تو عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی، اور یہ مولانا صاحب تو کافی سرکش قسم کے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے ماہ مجھے یوں ہی زمینوں کے کاغذات کھنگالتے مجھے معلوم ہوا کہ اس مسجد کے ساتھ میری کچھ جگہ ہے۔ میں نے سوچا اس کی 4 دیواری کو ذرا نئے سرے سے بنا لیتے ہیں، سو وہاں چلا گیا تو یہ حضرت میرے سر ہو گئے کہ تم قبضہ کرنے آئے ہو۔ میں نے لاکھ سمجھایا پر نہ مانے۔ میں تو بس چھوڑ کر چلا آیا کہ چلو 5-10 مرلے سے کیا ہوتا ہے۔ مولوی جی کا رانجھا راضی رہے۔ آپ دیکھ لو جا کر، وہاں کام ایسے ہی ادھورا پڑا ہے۔ خیر، یہ تو بس یوں ہی بتا دیا آپ کو۔ تو حاجی صاحب، اب اگر میں کیس لے لوں، تھانے سے چھڑا دوں، بے عزتی ہوگی، لوگ ظالم کا ساتھی کہیں گے۔ چلو لوگوں کی تو عادت ہے باتیں کرنا، پر حاجی صاحب، رب کے پاس بھی تو جانا ہے، وہاں پکڑ ہوگی تو پھر۔ نہ حاجی صاحب، اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ غلام رسول کی الجھن جو تصویر دیکھ کر ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پھر سے چودھری جی کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ حاجی صاحب نے بھی کچھ ساتھ دیا۔ چودھری جی راضی ہو گئے۔ اسی وقت تھانے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھانے میں چودھری جی کا وہ استقبال ہوا کہ غلام رسول آنکھیں مل مل کر دیکھتا رہا۔ تھانے دار اپنی کرسی سے اٹھ کر ملا، اپنی کرسی پیش کی۔ چودھری جی نے مسکرا کر انکار کر دیا اور وزٹر کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سیدھا مدعا زبان پر لائے کہ مولوی صاحب کو یہاں لایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مولوی جی مجرموں کی طرح آ کھڑے ہوئے۔ چودھری جی کو دیکھا تو حیران ہوئے۔ چودھری جی نے حیرت دور کی۔ مولوی جی، میں وہی ہوں جسے آپ قبضہ کرنے والا سمجھے تھے۔ میں نے تو قبضہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ آپ کے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ ہم تو چلو گناہ گار، پر آپ تو امام مسجد تھے، یہ کیا کیا آپ نے؟ مولوی جی زمین پر نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ چودھری جی تھانے دار سے بولے، حضور، غلطی ہو جاتی ہے بندے سے۔ امام مسجد ہیں، لگتے نہیں ایسے، کسی نے پھنسایا ہے ان کو، جانے دیجیے۔ تھانے دار نے ثبوت سامنے رکھے۔ دہشت گردی کا کیس ہے چودھری صاحب، اس میں تو ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ یہ دفعہ چودھری جی نے بات کاٹی، مسکرائے، مطلب سرکار اوپر ہی رابطہ کریں، آپ تو انکار کر رہے ہو۔ تھانے دار کو چپ لگ گئی۔ چودھری جی ذرا دیکھتے رہے، پھر بولے، سرکار آپ کو پتہ ہے، چودھری ریحان آپ کے در پر آتا نہیں، آ جائے تو بندہ لیے بغیر جاتا ہی نہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ میری درخواست قبول کرتے ہو یا میں اپنی درخواست آپ سے قبول کروانے کے لیے کسی اور در پر جاؤں۔ تھانے دار کچھ نہ بولا۔ بندہ میں نے لے کر جانا ہے، آپ بھیجو گے تو خادم کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی۔
نہیں تو بندہ تو لے کر جانا ہی ہے۔ تھانے دار اب کچھ دیر بعد بولا، چودھری صاحب اب آپ کو انکار تو نہیں کر سکتا، پر یہ بھی سوچئے یہ مولوی صاحب اسی محلے میں جائیں گے، وہاں کسی نے اوپر درخواست کر دی تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ چودھری جی نے سکڑ سلگایا، کانوں میں تیلی ماری، میل کو بغور دیکھا اور بولے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، اب مولوی جی کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں، اور تھوڑی ہے خدا کی دھرتی، یہ میری ذمہ داری، تو پھر بندہ آپ کا، میری طرف سے ویسے بھی آپ نے چھڑا لے جانا ہے۔ اس کے 4 گھنٹے بعد رات کے اندھیرے میں مولوی جی بھیگی آنکھوں سے اپنا سامان باندھے، بیوی اور بچوں کو ساتھ لیے اس مسجد سے روانہ ہو رہے تھے جس میں ان کی خوبصورت آواز 30 سال گونجی تھی اور آج سسکیاں گونج رہی تھی، اور اس کے 3 ماہ بعد مسجد کے ساتھ قبرستان کی سائٹ پر چودھری جی کے 5 مرلے کی زمین بڑھ کر 15 مرلے کی بجائے کنال ہو چکی تھی، اور یہاں خوبصورت پلازہ تعمیر ہو رہا تھا۔ اب نئے مولوی کو زمین کے کاغذات کا کچھ علم نہ تھا، بلکہ اس نے تو آتے ہی مسجد کے غسل خانوں کو نئے سرے سے بنانے کے لیے تمام کا تمام فنڈ چودھری ریحان سے لے لیا تھا۔